ایک ظالم باپ نے اپنی 18 دن کی لڑکی کو 1 لاکھ روپے میں بیچ دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر بدلہ گڑا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر بچی کو بچا لیا اور اس سلسلے میں لڑکی کے والد سمیت خریدار اور درمیانی فرد کو گرفتار کر لیا۔ ملک کے کئی حصوں میں مانسون کی بارش اپنے ساتھ تباہی بھی لائی۔ بارش کے درمیان اتر پردیش، بہار اور جھارکھنڈ میں بجلی گرنے سے بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان ریاستوں کے مختلف حصوں میں آسمانی بجلی گرنے سے 100 سے زیادہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ اتر پردیش میں آسمانی بجلی گرنے سے 20 اضلاع میں 43 لوگوں کی جان چلی گئی، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بہار میں طوفان اور آسمانی بجلی گرنے سے اب تک 54 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ان اموات پر غم کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے فی کس 4 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا۔ وہیں جھارکھنڈ میں مئی اور جون کے درمیان آسمانی بجلی گرنے سے اب تک 35 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں، تاہم جولائی کے مہینے میں اب تک 3 افراد کی جان چلی گئی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو شراب پالیسی سے متعلق مبینہ گھوٹالہ کیس میں سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت مل گئی ہے اور ان کی گرفتاری کا معاملہ ای ڈی نے سپریم کورٹ کی بڑی بینچ کو سونپ دیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کی 3 ججوں کی بینچ کیجریوال کی عرضی پر سماعت کرے گی۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور دیپانکر دتا پر مشتمل بینچ نے کیجریوال کی عرضی کو بڑی بینچ کو منتقل کیا ہے تاکہ اس سوال کا جائزہ لیا جا سکے کہ آیا کیجریوال کی گرفتاری منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کی دفعہ 19 کے مطابق ضروری تھی۔ موجودہ بینچ نے اس معاملے کو بڑی بینچ کے پاس بھیجتے ہوئے ان کی اب تک کی قید کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں عبوری ضمانت دینے کا انتخاب کیا۔ تاہم بینچ نے واضح کیا کہ عبوری ضمانت کا فیصلہ وسیع تر بینچ کی جانب سے ترمیم کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ عبوری ضمانت ملنے کے بعد بھی کیجریوال فی الحال جیل سے رہا نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ فی الحال سی بی آئی کی حراست میں ہیں۔ سی بی آئی نے انہیں 25 جون کو اپنی حراست میں لیا تھا۔ عبوری ضمانت کا فیصلہ سنائے جانے کے فوری بعد عام آدمی پارٹی نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے ایکس پر لکھا گیا ستیہ میں وجیتے، یعنی جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ فرقہ پرستی جب دل و دماغ پر چھا جاتی ہے تو مہذب ملازمتیں حاصل ہونے کے باوجود بھی انسان نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرمگیزی کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ شاید ایسا ہی ایک افسر بینک آف انڈیا کی عطاپور شاخ میں پایا جاتا ہے، جس کی مسلمانوں اور مسلم خواتین کے برقع استعمال کرنے سے اس قدر نفرت ہے کہ اس نے بینک کے اندر ایک نوٹس لگا رکھی تھی: تعزیرات ہند کی دفعہ 332 اور 353 کے تحت شاخ کے احاطے کے اندر اسکارف، ہیلمٹ، برقع ممنوع ہے۔ یہ نوٹس گزشتہ 2 دنوں سے بینک میں چسپاں رہی اور آج ہی اس کو نکال دیا گیا۔ کوئی پاگل یا ٹھگ ہی ہو سکتا ہے جو بینک کے اندر ہیلمٹ پہن کر پہنچے۔ ہاں، البتہ کوئی مسلم و غیر مسلم لڑکیاں اور خواتین اسکارف استعمال کرتی ہیں، جبکہ مسلم لڑکیاں اور خواتین اسکارف اور برقع دونوں کا استعمال کرتی ہے، اور ابھی تک کسی بھی بینکر نے برقع یا اسکارف استعمال کرنے والی خواتین کو بینک میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا، مگر یہاں کے بینکر کو نہ جانے برقع اور اسکارف سے بیر کیوں ہے۔ اگرچہ اب یہ نوٹس نکال دی گئی ہے، مگر جس کسی افسر نے یہ حرکت کی ہے اس کے خلاف اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے اور فرقہ پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرامن ماحول کو بگاڑنے کے لیے تعذیبی کارروائی کی جانی چاہیے۔ نیپال میں مدن آشرت ہائی وے پر جمعہ کی الصبح مٹی کا تودہ گرنے سے 63 افراد کو لے جانے والی 2 بسیں دریائے تریشول میں بہہ گئیں۔ یہ واقعہ کھاٹمانڈو جانے والی 2 بسیں اینجل بس اور گنپتی ڈیلکس کے ساتھ علاقے میں شدید بارش کے درمیان صبح 3:30 کے قریب پیش آیا۔ چیف ڈسٹرکٹ آفیسر اندردیو نے بتایا کہ بسیں جب ہائی وے پر سے گزر رہی تھی اسی وقت مٹی کے تودے گرنے لگے، جس سے سڑک سے گزرنے والی بسیں دریا میں گر گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دونوں بسوں میں ڈرائیور سمیت کل 63 افراد سوار تھے۔ صبح 3:30 کے قریب مٹی کے تودے گرنے کے واقعے نے بسوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم جائے حادثے پر موجود ہیں اور تلاشی مہم جاری ہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے بسوں کی تلاشی میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم پشپا کمل دہل نے تمام سرکاری ایجنسیوں کو مسافروں کی تلاش اور ریسکیو کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف جسٹس آلوک آرادھے اور جسٹس انل کمار جوکانتی پر مشتمل تلنگانہ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے ریاستی حکومت، ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ بورڈز اور
عثمانیہ یونیورسٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایسے افراد کو نئے تعلیمی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے بارے میں اپنی وضاحت کریں جنہوں نے قانونی طور پر سرکاری گیزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنے نام تبدیل یا درست کیے ہیں۔ یہ ہدایت وی مدھوسودھن ریڈی کی طرف سے دائر ایک عرضی کی سماعت کے دوران ایک ڈویژن بینچ کی طرف سے آئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گیزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کے نام کی غلطی کو درست کرنے کے باوجود حکام انہیں نئے سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ عدالت نے ان حکام کو جواب دینے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ حیدرآباد کے آغاپورہ نامپلی علاقے سے تعلق رکھنے والے 3 خاندان کے 16 افراد کو اس وقت برقی شاک لگنے سے اسپتال منتقل کر دیا گیا جب یہ تمام پرانے شہر کے جلپلی میں واقع ایک فارم ہاؤس کے سوئمنگ پول میں تیرنے اترے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ جمعرات کی رات پیش آیا۔ ان تمام کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آغاپورہ سے تعلق رکھنے والے 3 خاندان کے 50 سے زائد افراد تفریح کے لیے جلپلی کے ایک فارم ہاؤس گئے تھے۔ ان میں 16 افراد جن میں زیادہ تر بچے ہیں رات کے وقت سوئمنگ پول تیرنے پانی میں اترے تھے کہ سوئمنگ پول کے پاس ایک برقی وائر جس کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا پانی میں گر گیا، جس کے نتیجے میں برقی رو سوئمنگ پول کے پانی میں دوڑ گئی اور سوئمنگ پول میں تیرنے والے افراد کو برقی شاک لگ گیا۔ فوری طور پر ان تمام کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی طبیعت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ حیدرآباد میں پولیس کی فائرنگ سے ایک بار پھر ہلچل پیدا ہو گئی۔ جمعرات کی آدھی رات کے بعد پولیس نے نامپلی ریلوے اسٹیشن کے قریب 4 لوگوں کو مشتبہ طور پر گھومتے ہوئے دیکھا گیا۔ انہیں روک کر پوچھ تاچھ کی گئی لیکن جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی۔ ایک شخص نے کلہاڑی سے پولیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ایک اور شخص نے پتھروں سے حملہ کیا۔ اس دوران پولیس نے فائرنگ کی اور حملہ آوروں کو پکڑ لیا۔ فائرنگ سے راجو نامی شخص اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ 2 دیگر حملہ آور فرار ہو گئے۔ پولیس ان کی تلاش میں ہے۔ زخمیوں کو عثمانیہ اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس طرح چند دنوں سے حیدرآباد میں چوروں کو پکڑنے کے لیے پولیس فائرنگ کر رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 5 دنوں تک اوسط سے بھاری بارش کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ اضلاع کو یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ نظام آباد، جگتیال، کریم نگر، پیداپلی، بھوپال پلی، ملوگو، بھدراجی، کوتاگوڑم، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، وقار آباد، سنگاریڈی، کاماریڈی اور محبوب نگر کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ جمعہ سے ہفتے تک عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، جگتیال، پیداپلی، بھوپال پلی، ملوگو، کوتاگوڑم، سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی اضلاع میں بھاری بارش کی توقع ہے۔ شمالی تلنگانہ میں ہفتے کے روز بہت سے مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ اس سلسلے میں متعلقہ اضلاع کے لیے یلو الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی دوران جمعرات کی شام حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں بارش ہوئی۔ تلنگانہ ڈی ایس سی 2024 کے ہال ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ امتحانات اس ماہ کی 18 تاریخ سے 5 اگست تک آن لائن ہوں گے۔ ویب سائٹ پر ہال ٹکٹ دستیاب کرائے گئے ہیں۔ ریاست بھر میں اساتذہ کی کل 11,062 جائیدادوں کے لیے 2.7 لاکھ امیدواروں نے درخواست دی ہے۔ 4 مارچ سے 20 جون تک درخواستیں موصول ہوئی۔ ڈی ایس سی کے امتحانات CBRT سسٹم کے تحت ہر روز 2 شفٹوں میں لیے جائیں گے۔